میرے گلا ویسے خراب ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام. حمدک اللہم علی جزیل الانعام. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق النواصب اللئام والذی رفعہ علما للاسلام ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا صلوات اللہ علیہ وسلم. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال النبی الاعظم الاکرم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. مل کے مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہیں. سامعین، ہر سمجھدار باشعور گھرانے میں ازل سے یہ ریت رہی ہے کہ اچھے دنوں میں سے کچھ بچا لیا جاتا ہے تاکہ برے دنوں میں کام آ سکے. اور یہ کفایت شعاری کا اصول بھی ہے، یہ اہل بیت کا فرمان بھی ہے کہ اسراف نہ کر، اس لیے کہ کل حالات کیا ہو جائیں کسی کو پتہ نہیں ہے. لہٰذا اچھے دنوں میں سے ضرور کچھ بچانا چاہیے تاکہ برے دنوں میں مشکل آئے تو مشکل کشائی ہو سکے. بھئی یہ بات مجھے تجھے اگر پتہ ہے تو کیا خالق کائنات نہیں جانتا؟ وہ تو سب کا خالق ہے، اسی لیے تو اس نے سب کو بھیجا، لیکن 11 کو بھیج کے 12واں بچا لیا. جب زمانے پہ مشکل آئے گی تو مشکل کشا کو بھیجے گا. سارے ہاتھ چوکے ایک باری حیدری. مشکل بھئی اللہ کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے خیر ہے. بھئی قرآن میں جو لقب میرے مولا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے بقیت اللہ الاعظم، اللہ کا بچایا ہوا. اجازت ہے آج میں قرآن ہی کی روشنی میں بقیت اللہ کا معنی عرض کرنے جا رہا ہوں. میں نے کل چونکہ عرض کیا تھا کہ ہم القاب کے ذریعے سے امام کی معرفت حاصل کریں گے. آج قرآنی لقب اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے اچھا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں. اگر تم میں ایمان ہے، معبود ایمان سے کیا مراد؟ فرمایا بتاؤں یا دکھاؤں؟ پروردگار ذرا دیکھنے سے ذرا آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، بتائے گا تو ڈیفینیشن ہو جائے گی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں آتے ہیں نا مکتب میں یہ حسین کا درس لینے کے لیے. وہ کون سا ایمان ہے جو ہو تو مہدی تمہارے لیے اچھا ہے؟ کہا جاؤ خندق کے میدان میں، نبی کہہ رہے تھے 12 سال ایمان و کل ہو الال کفر کل کل ایمان آ رہا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارا علی سے رشتہ ہے تو مہدی تمہارے لیے رحمت ہے، وگرنہ تیار ہو جاؤ یہی مہدی تمہیں ذوالفقار سے مارے گا. اور آپ نے بڑا خوبصورت سنا تو مجھے جملہ یاد آ گیا. میں نے تقریباً 100 سے زیادہ
اقساط کیے ہیں ہادی ٹیلی ویژن پہ لائیو ٹرانسمیشن میں. ہر بدھ کو تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق 6 بجے میں مسجد سہلہ سے پروگرام کرتا ہوں. مسجد سہلہ وہ مسجد ہے جو میرے امام کا گھر بھی ہوگی اور ہیڈ کوارٹر بھی. مجھے شرف ہے, یہ کرم ہے میرے مولا کا. 100 قسطیں معرفت امام پہ میں کر چکا ہوں, لائیو موجود ہیں وہ یوٹیوب پہ, اس کی ساری قسطیں. میں نے وہاں تفصیل سے یہ بات ثابت کی کہ کائنات میں وہ مذہب نہیں ہے جو مہدی کو نہ مانتا ہو. یہودی اپنی تورات میں مانتے ہیں, عیسائی اپنی انجیل میں مانتے ہیں, ہندو گیتا میں اور مہابھارت میں مانتے ہیں, گرنات میں سکھ مانتا ہے, ایگنوسٹکس اپنی کتابوں میں مانتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بھی یہ مانتا ہے کہ کائنات کی کہانی کی آخری قسط ایک مسلح کے ہاتھ پہ ہوگی. لیکن مجھے معاف کرنا, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے, چونکہ مہدویت فطری شعور ہے, یہ فطری آواز ہے. اندر سے انسان ایک مرتبہ کان لگا کے سنے تو اس سے آواز آ رہی ہے ایک آنے والا آئے گا. تو میں نے عرض کیا ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے آنے والا آئے گا. اب جملہ میں بہت بڑا کہہ رہا ہوں اور یہ سوال بھی ہے امت مسلمہ پہ. تمام ادیان کے لوگ, اچھا ہندو مذہب میں مہابھارت کے اندر کال کی اوتار ایک پرسنالٹی, ایک ہیرو ہے کال کی اوتار. یہ ذہن میں رکھ لو, میرے مولا کا نام ہے ہندو مذہب میں کال کی اوتار. اس میں لکھا ہے کہ یہ کرشن جو ان کا خدا ہے ہاتھوں والا, جو یہ کرشن کا 10واں بیٹا ہوگا اور یہ جب آئے گا تو پوری کائنات کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا. ہندو کتاب کہہ رہی ہے. سارے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہم اس کی مدد کریں. لیکن مجھے معاف کرنا, کچھ مسلمانوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. میں اشارہ کر کے گزروں گا, جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں جملہ سمجھ میں آ جائے گا. کچھ ملکوں سے آواز آ رہی ہے کہ جب مہدی آئے گا تو ہم اس سے جنگ لڑیں گے. تمہارے تو باپ بھی تلوار چلانا نہیں جانتے تھے, تم کیا مہدی سے لڑو گے؟ سامعین, ہر کوئی انتظار کر رہا ہے سوائے بعض مسلمان. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری میں جو سلوٹ بھی تو کرنا نا ان علماء کا. آپ گھبرا گئے, مولانا فتنے والی بات نہ کر دیں بھئی. اتنا تو اعتماد اپنے مولوی پہ کر لیا کرو بھائی, میرے ساتھ ہو نا. ڈاکٹر صاحب کو سلوٹ ہے اور چشتی صاحب کو سلوٹ ہے. جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو, یہ وہ منصف لوگ ہیں جنہوں نے بار بار بتایا کہ آنے والا آئے گا, وہ محمد کا بیٹا ہوگا, فاطمہ کا لال ہوگا, وہ خلیفۃ النبی ہوگا. بھئی ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ انہیں سمجھ میں آئے گا جو تاریخ جانتے ہیں. آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ تو شورا سے بنا لیں. آپ اجماع کر سکتے ہیں. آخری خلیفہ نہ شورا سے بنے گا نہ اجماع سے بنے گا. تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو پھر پہلا بھی اللہ نے کہا کہ علی خلیفہ ہے اور ہم نے کہا ہاں ہے. اللہ نے کہا کہ مہدی خلیفہ ہے. یہ میرا مسلک ہے. میں بات محبت کی کر رہا ہوں, لیکن مجھے اپنا عقیدہ بھی تو بتانا نا, میرے بچوں کو سمجھانا ہے کہ میرا مسلک کون سا ہے. چونکہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں پر مانتے بس علی کو. یہ میرا مسلک ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. بقیت اللہ, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے بقیت اللہ. یہاں پہ پھر مفسر بگڑ گیا, کہنے لگا جی بقیت اللہ سے مراد ہے کچھ دین کے احکام. ہر جگہ پہ جہاں اہل بیت کی فضیلت ہو وہاں مزدوری شروع ہو جاتی ہے. کہنے لگے جی یہ تو بقیت اللہ کا مطلب ہے کہ یہ کوئی دین کے احکام ہے جو اللہ نے خاص بچائے ہیں, وہ اللہ بعد میں بتائے گا. پہلے تو آپ کا یہ نظریہ اس آیت سے ٹکرا رہا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, محمد جتنا دین تھا مکمل ہو گیا. اچھا کوئی اور تعویل کرو. کہا جی بقیت اللہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے. میں نے کہا بھئی اللہ کی رحمت ہے تو یہ بتاؤ کہ رحمت للعالمین کون ہے؟ یہ اسی کی نسل میں تو ہوگا. کہا جی نہیں, اس سے مراد نعمت ہو سکتی ہے. میں نے کہا پھر پھنس گئے.
آیت پڑھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی تو ولایت علی کا نام ہے۔ پھر کہا جی نعمت بھی نہیں، رحمت بھی نہیں، اس سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، پر مہدی نہیں۔ اب ضدی کا تو علاج کوئی نہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں علی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، پر ضدی کو سمجھانے پہ قادر نہیں ہے۔ بھئی ہٹ درمی کا علاج ہی کوئی نہیں۔ قرآن نے ایک علاج بتایا ان کا، البتہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب ہٹ درم سے بات ہو سکو بھائی تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو۔ جس طرح میرے مولا حسین نے کہا تھا السلام علی الاسلام اذا بلیت الامت وراء مثل یزید، اس اسلام پہ حسین کا سلام جس کا مفکر یزید جیسا ہو۔ تو سامعین اب یہاں پہ الجھ گیا مسئلہ، وبقیت اللہ سے کیا معنی مراد ہے، اور یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا تو میں ثابت کروں قرآن ہی کے اصول کی روشنی سے کہ بقیت اللہ سے بس مراد وہ ہے کہ جو اللہ نے عسکری کی نسل میں سے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے یہاں پر، اب آئیے، جزاکم اللہ۔ اور آپ اپنے مراجع کا نام ہے، مجھے جملہ کہنے دیجئے یہاں پر۔ یہ جب قدس کے جلوس نکلتے ہیں نا، القدس کے جلوس، تو نعرے لگتے ہیں بعض ملکوں میں، حیدر حیدر یا سیہون۔ سیہون اگر تم نے امام سے لڑنے کا پروگرام بنا ہی لیا ہے تو ذہن میں رکھ کے آنا یہ اسی حیدر کا بیٹا ہے جس نے 2 انگلیوں سے۔ تو لہٰذا سامعین ہمیں ثابت کر رہا ہے کہ بقیت اللہ سے مراد بس گل نرجس ہے، بس یوسف زہرا۔ اب آئیے یہاں پر ہم لوگ سہارا لیں گے قرآنی اصول کا، قرآن فہمی۔ اور یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ذمہ داری ہے منبر حسین کی، رسول صرف اہل بیت نہیں چھوڑ کے گئے، ان سے پہلے قرآن بھی چھوڑ کے گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عشرے کی مجالس میں آنے والے عزادار پر فرض ہے کہ عام دنوں میں قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، کم از کم 12 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آیا کریں، اور جب پڑھ لیں پھر مجلس میں آئیں، جب مجلس سے جائیں تو مدینے کا رخ کر کے کہیں یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو بھی مانا ہے، اہل بیت کو بھی مانا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ تک سفر جاری رہے۔ قرآن فہمی بنیادی قرآن اللہ نے دلہنوں کے سر پہ رخصتی کے وقت رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، اور نہ ہی مردوں کو بخشوانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو متاسفانہ ختم قرآن ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ جو ختم قرآن ہے یہ خاتمہ قرآن ہے۔ بھئی ختم، یہ واقعاً اب آگے بات تو مجھے اجازت دیں میں جملہ کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا مجھ سے؟ جملہ یہ میرے مولا فرماتے ہیں رب قارئ یلعنہ القرآن، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ کہا وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا جو قرآن کو تیزی سے پڑھتے ہیں، اس کی آیتوں کو نہیں سمجھتے، اور پھر جب قرآن بند کرتے ہیں تو وہ عمل کرتے ہیں جس سے قرآن منع کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ 20 آیتیں رٹے کی شکل میں نہ پڑھیں، 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے پڑھیں۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیریمنٹ ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں۔ جب میں کبھی اپنے موقف میں، فیصلے میں، اپنی آئلی زندگی، تعلیمی زندگی میں پھنس جاؤں، مجھے کوئی راہ حل نظر نہ آئے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے قرآن کھول کے پوچھتا ہوں تو بتا خدا کی کیا خواہش ہے۔ قرآن باتیں کرتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ان القرآن ینطق بکم، قرآن تم سے باتیں کرتا ہے اگر تم قرآن سے باتیں کرو تو سامعین قرآن فہمی کا اصول ہے وہ یہ، قرآن میں 2 قسم کی آیتیں، بڑی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یہ اصول ذرا سمجھ لیجئے گا۔ قرآن مجید کی 2 قسم کی آیتیں، ایک جہاں قرآن ایمان کی بات کرتا ہے، دوسرا جہاں قرآن عمل کی بات کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اکثر آیتیں اسی طرح ہیں۔ جب ایمان اور عمل دونوں کی بات کرے تو سمجھیے فروع دین اور اصول دین دونوں کی بات ہونے والی ہے۔
میں نے کہا تھا یہ بات بے شک خاموشی سن لیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. یہ ایک اصول ہے قرآن فہمی کا. جہاں ایمان و عمل دونوں کی بات آ جائے تو سمجھیے کہ مضمون دین کے مکمل نظریے کے متعلق ہے. اور اگر قرآن صرف ایمان کا لفظ استعمال کرے اور عمل نہ بولے، یا فقط عمل کہے اور ایمان نہ بولے، تو یہاں آیت کا مزاج مختلف ہو جاتا ہے. اور یہ اصول سنی شیعہ سب کا متفقہ ہے. میں دوبارہ دہرا دوں، جہاں قرآن ایمان کا لفظ بولے وہاں قرآن اصول دین کی بات کر رہا ہے. جہاں قرآن عمل کا لفظ بولے فقط تو وہ فروع دین کی بات کر رہا ہے. بے بات تو سمجھ میں آ گئی نا بچوں کہ عمل فروع دین ہے، ایمان اصول دین ہے. تو جس آیت میں صرف ایمان بولے تو پتہ چلا کہ قرآن وہاں اصول دین کی بات کر رہا ہے. اب اسی قانون کی روشنی میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان ہے تو بقیت اللہ تمہارے لیے اچھا ہے. پتہ چلا بقیت اللہ فروع دین میں نہیں ہے. بھئی دیکھیے نا، ضد تو ہم نے کرنی نہیں. میرا رشتہ علی سے ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا. علمی طریقے سے ثابت کریں گے بقیت اللہ کا معنی کیا ہے. اب کیا نکل گیا اس آیت سے؟ بقیت اللہ سے کیا مراد نہیں ہے؟ فروع دین. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ بقیت اللہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اصول دین میں ہو. یعنی بات آیت میں اصول دین کی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اب ذرا آگے چلیے. اصول دین کتنے ہیں حضور؟ 5 ہیں: توحید، نبوت، امامت و قیامت. باری باری چیک کرتے ہیں کہ کون سا اصول دین بیان ہو رہا ہے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. ایک تسلی کے ساتھ قرآن فہمی بھی ہو جائے گی، ساتھ ساتھ میرے مولا کی فضیلت بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ. سب سے پہلا ہے توحید. کیا بقیت اللہ سے مراد توحید ہے؟ نہیں بھئی، تو واضح سی بات ہے نا. کیا مطلب بقیت اللہ کا؟ اللہ کا بچایا ہوا. اللہ تو نہیں ہے نا، لہذا بقیت اللہ سے مراد قطعی طور پہ توحید. عدل ہو سکتا ہے، اسے بھی چیک کر لیتے. عدل اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت عین الہی ہے. خدا کی صفت خدا سے باہر نہیں ہے، عین ذات ہے. لہٰذا عدل دراصل توحید ہی کا دوسرا نام ہے. تو بقیت اللہ عدل بھی نہیں ہوا. اب آنے لگی ہے مشکل. 3 میں سے ایک ہوگا، یا رسالت ہوگی، یا قیامت ہوگی، یا امامت ہوگی. اچھا اب آتے ہیں رسالت پر. کیا بقیت اللہ رسالت ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ زندہ باد. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی بات کریں، خود قرآن فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں. بقیت اللہ اللہ کا بچایا ہوا. جو بچ گئی ہے وہ نبوت نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے، ہم پہ اعتراض کرنے والے کہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. ہم سے اچھا ختم نبوت نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی مانتا ہے. حسین کا کربلا میں نکلنا دلیل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. محافظ ختم نبوت مذہب تشیع ہے. اور جس وقت ختم نبوت کی میٹنگز ہو رہی تھی تو اس وقت بعض ختم نبوت کے منکرین نے جب مناظرہ کیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہر کسی سے مناظرہ کریں گے پر شیعوں سے نہیں کریں گے. اس لیے کہ محافظ ہم ہیں ختم نبوت. سب سے بڑی ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے سر پہ ہے. لہٰذا نہ توحید، نہ عادل، نہ نبوت. اب 2 ہیں اور مشکل ہے. اب میں دیکھوں گا آپ کیا جواب دیتے ہیں. امامت کو چھوڑ کے قیامت میں آتے ہیں. بقیت اللہ، اللہ کا بچایا ہوا. یہاں مشکل ہے حضور. قیامت بچی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا اس سے مراد قیامت ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بچایا ہوا یعنی یوم قیامت تمہارے لیے اچھا ہے کیونکہ تم صاحب ایمان ہو. بات ختم ہو گئی. آپ کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا.
اب مجھے ذرا اجازت دیجیے قبلہ کی موجودگی میں عرض کرتا جاؤں. بقیت اللہ خیر لکم، اس سے مراد قیامت نہیں ہے. بھئی دیکھیے گا، دو لفظ ہیں عربی زبان کے، ایک ہے باقی، ایک ہے بقیہ. ان دونوں کو سمجھ گیا تو مطلب واضح ہو جائے گا. میں دونوں کو مثال سے ٹھہر کے سمجھاؤں. باقی اور ہے، بقیہ اور ہے. یہاں دو گلاس رکھے ہوئے ہوں اور یہ بھرا ہوا گلاس، دوسرا خالی گلاس. اگر اس میں سے ایک قطرہ پانی کا نہ نکالا جائے، جتنا تھا اتنا ہی رہے، عربی میں کہتے ہیں باقی. تو پوچھے اس گلاس میں پانی ہے تو کہا جاتا ہے جی باقی ہے. ہذا یبقی فی، اس میں باقی ہے. باقی وہاں استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی حصہ بھی پہلے نہ آیا ہو. بہت شکریہ جو پہنچ رہے ہیں. میں نے پانی کا گلاس اٹھایا، آدھا گلاس خالی میں انڈیلا. اب عربی میں اسے کہتے ہیں بقیہ، جس میں سے کچھ جا چکا ہو، کچھ باقی ہو. تو اب مسلمانوں آپ بتاؤ، قیامت اور امامت میں سے وہ کون ہے جس کا کچھ حصہ جا چکا، کچھ حصہ آنے والا ہے؟ اگر نہیں سمجھ آیا تو میں عرض کرتا ہوں قیامت پوری کی پوری محفوظ ہے. جو آ گیا وہ امامت ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی امام برحق ہے. درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر، سب مل کے یا رسول اللہ. بچایا ہوا ہے، باقی نہیں ہے. تو سامعین، اب جب یہ بقیہ بولا جاتا ہے تو عربی میں تین سوال ابھر آتے ہیں. کس نے بچایا، کس کو بچایا، کس میں سے بچایا. یہاں پہ کچھ سوال تو واضح ہیں. مثلا میں نے پانی آدھا پیا، آدھا چھوڑ دیا. اب کوئی سوال کر سکتا ہے یہ پانی کس نے بچایا ہے؟ تو آپ کہیں گے سفیر صاحب نے بچایا ہے. کس کے لیے بچایا ہے؟ جس کو میں دینا چاہتا ہوں. کس میں سے بچایا ہے؟ یعنی پانی میں سے. اب تینوں سوال یہاں پہ. یہ بقیہ کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے بچایا ہے. اور جب میں نے بچایا ہے تو پھر کوئی اس کو توڑ کے دکھائے. اسی لیے قرآن نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ چراغ بجھائیں جسے اللہ نے جلایا ہے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تم جتنی کوششیں کرو، آنے والا آ رہا ہے. آنے والا ظلم کا نظام ختم کرنے آ رہا ہے. اور سامعین، اللہ نے بچایا. کس کے فائدے میں بچایا یہ بھی قرآن نے بتایا. ہم نے ہر کسی کے لیے نہیں بچایا، ان کے لیے بچایا جس نے اس کے والدین میں سے ان کے بزرگوں کو مانا ہو. معبود کس میں سے بچایا؟ اب اجازت دیجئے میں یہاں خطبہ شروع کرنے جا رہا ہوں. میری ہمتیں ختم ہو رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ بس مختصر سے وقت میں وہ خطبہ سناؤں آپ کو. دو جواب اللہ نے خود دے دیے. بچایا میں نے، بچایا مومنین کے لیے. لیکن کس میں سے بچایا یہ نہیں بتایا. یہ آنے والا بتائے گا. اور اس کے آنے سے پہلے ششم امام نے بتایا کہ وہ کیا بتائے گا. کعبہ کا بیٹا، کعبہ کا بیٹا کعبہ کی پشت کی طرف کھڑے ہو کر جب ظاہر ہوگا دنیا میں تو یہ خطبہ ارشاد فرمائے گا. اجازت ہے میں خطبہ سنانے والا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کرے اگلے محرم سے پہلے ہم وہ خطبہ خود صاحب خطبہ کی زبان سے سنیں. آنے والا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس انا بقیۃ اللہ من الصدیقین والشہداء والمرسلین والانبیاء والمطہرین
الصادقین من اراد منکم ان ینظر الی آدم فہا انا ذا آدم من اراد منکم ان ینظر الی شیس فہا انا ذا شیس من اراد منکم ان ینظر الی شعیب فانا شعیب الی موسیٰ فانا موسیٰ الی ہارون فانا ہارون الی ابراہیم فانا ابراہیم الی اسماعیل انا اسماعیل من اراد ان ینظر الی محمد انا ابن محمد ان ینظر الی علی فانا علی من منکم اہل التوراۃ یسأل من التوراۃ انا اجیبہ من التوراۃ ومن منکم اہل الانجیل انا صاحب الانجیل منکم اہل القرآن انا من صاحب القرآن۔ فرمایا ایھا الناس، میں نبیوں سے بچایا گیا ہوں، میں صلحاء کا باقی ماندہ ہوں، میں طیبین کے شجرے کا بچا ہوا ہوں۔ اب جملہ بہت بڑا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں تم میں سے جس کو آدم دیکھنے کا شوق ہو نگاہیں اٹھاؤ، آدم بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی خاموشی کی قسم، اللہ اکبر۔ جسے ہارون دیکھنا ہو، مجھے آتی ہے خیبر بھی آتی ہے، مجھے خندق بھی آتی ہے، مجھے پتہ ہے مہدی پڑھنا آسان نہیں ہے، اس میں خون جگر لگتا ہے جو لگا رہا ہو۔ فرمایا جس کو ہارون دیکھنا ہو، جسے موسیٰ دیکھنا ہو، جسے عیسیٰ دیکھنا ہو، جسے مدنی والا دیکھنا ہو، عاشقان مصطفیٰ نگاہیں اٹھاؤ میں ہوں۔ جسے علی دیکھنا ہو، جسے حسین دیکھنا ہو، آدم سے لے کر عسکری تک، جسے جو دیکھنا ہو، میں اس کا بچا ہوا بات کر رہا۔ پھر میرے مولا فرمایا تم میں جو اہل تورات ہیں وہ تورات اٹھائیں، انجیل والے انجیل اٹھاؤ، زبور والے زبور اٹھاؤ، قرآن والے قرآن اٹھاؤ۔ میں انجیل کا جواب انجیل سے نہ دوں تو فرزند علی نہیں، میں زبور کا زبان زبور سے دوں گا، میں تورات کا جواب تورات سے دوں گا، میں قرآن کا جواب قرآن سے۔ جملہ سننا میرے مولا کا، فرماتے ہیں اس وقت تک میں چپ نہیں ہوں گا جب تک کتاب خود نہ بولے یہ جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا۔ امام زمانہ کو خیر تحسین پیش کرنے کے لیے اٹھا کے حیدری لبیک یا مہدی، نہیں سپاہی من کے مولا کے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ جس طرح امام آئیں گے، امام کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں، تصور کیجئے امام آپ کے سامنے ہیں، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک لبیک۔ سارے بزرگ ہاتھ اٹھاؤ، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ اب صلوات اللہ، اب میں اپنی کتابوں کو چھوڑ رہا ہوں، اب بھائیوں کی کتابوں سے پڑھوں گا اگلا منظر۔ خطبہ ختم ہوگا، صحیح بخاری کہہ رہی ہے، رسول نے فرمایا منکم اذا یأتیکم رجل فیصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم۔ بخاری کی روایت کے مطابق رسول فرمائیں گے تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں سے ایک مرد اٹھے گا، وہ نماز پڑھائے گا، عیسیٰ اس کا مقتدی ہوگا۔ یا تم بتاؤ وہ مرد کون ہے، یا تمہیں دکھائیں کہ خیبر میں بھی اس کے بابا کو مرد کہا تھا۔ ہاں رسول نے، یہ پھر بخاری کی روایت ہے، رسول نے فرمایا لاؤتین غدن رایتن رجلن۔ یہ مرد عربی والا ہے، پنجابی والا نہیں۔ بھئی عربی میں مرد کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ کل میں علم مرد کو دوں گا۔ اب نقن صاحب کا فقرہ ہے، سید الفقہاء نقن فرمایا کرتے تھے، یہ رسول نے جو کہا نا میں کل علم دوں گا،
یہ میں پہ زور بتا رہا ہے، پہلے بنا پوچھے لے جاتے تھے. یہ نقل کا جملہ ہے. اب میں دوں گا اور کل دوں گا، مرد کو دوں گا. میرے سارے مرد بیٹھے میرے سامنے. سب سے بڑی گالی کسی مرد کے لیے یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ کہے. اور رسول نے بھرے مجمع میں کہا، بخاری کی روایت ہے نا، بھرے مجمع میں کہا کل ایک ہی مرد ہے جسے علم دوں گا. یا رسول اللہ کوئی پہچان مرد کی؟ کہا اللہ سے وہ عشق کرتا ہے، رسول سے عشق کرتا ہے. بات یہاں تک نہیں ہے، اللہ اور رسول بھی اس کے عاشق ہیں. یا رسول اللہ کوئی اور نشانی؟ فرمایا جب وہ آئے گا تو فتح کو میدان سے گھسیٹ کر لائے گا. ہاں مرد کو علم دوں گا. اور بڑی باتیں یہاں پہ میں چھوڑ گیا، بس میرے مولا کے لیے بخاری میں لکھا ہے مرد. اچھا یہاں بخاری کی بات، قرآن کی بات ہو جائے. قرآن کہہ رہے ہیں عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یعرفون بسیماہم. ہم نے اعراف کے مقام پہ کچھ مرد کھڑے کر دیے. اعراف قیامت کا ایک مقام ہے، ہم نے کچھ مرد کھڑے کیے ہیں. آنے والے ہر کسی کی جبین دیکھ کر فیصلہ کریں گے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے. بھئی اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو امام شافعی فرماتے ہیں ہا علیٌ قسیم الجنت والنار. علی وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا علی تجھ پہ جنت جہنم تقسیم ہونے والی. پھر یہ میرے مولا عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھے گا. سب کا اتفاقی نظریہ ہے. عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھے گا. کیا نماز ہوگی وہ نماز! اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو وہ جماعت. نبی صف میں کھڑے ہیں، نبیوں کا سردار نماز پڑھا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے شہر میں کہنا آسان ہے. لاہور میں ایک کلیسا کے سامنے مجلس ہو رہی تھی. وہاں پر ہمارے ایک عالم نے یہ روایت پڑھی کہ عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، وارث نبیین آگے کھڑا ہوگا. انہوں نے FIR کٹوا دی. انہوں نے کہا جی ہمارے عیسیٰ کی توہین کر کے گیا شیعوں کا مولوی. میں نے کہا نا سارے مسلمان سنی شیعہ سب کا عقیدہ میرے مولا پر ہے، لیکن عیسائی بگڑ گئے. یہاں پہ لاہور کا واقعہ کہنے لگے جی یہ شیعہ توہین کر کے ہمارے حضرت عیسیٰ. بلایا گیا، وہاں پہ بیٹھ کے SP کے سامنے بات چیت ہوئی. جس علامہ نے یہ بات کی تھی اس نے جملہ سنیے گا ذرا، سننے والی بات ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عیسائی سے پوچھا کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ افضل ہے؟ اس نے کہا واضح سی بات ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آسمان افضل ہے یا زمین افضل؟ عیسائی پوچھ رہا ہے. انہوں نے کہا چلو فرض کرتے ہیں کہ آسمان افضل ہے اور زمین مفضول ہے. اس نے کہا اب یہ بتاؤ آسمان پہ کون رہتا ہے؟ باتیں لوگوں اوروں کو بھی آتی ہیں، صرف ہمیں اور آپ کو نہیں آتی. آسمان پہ رہتا ہے عیسیٰ، ہمارا عقیدہ ہے نا چوتھے آسمان پہ رہتا ہے. اور آپ کا امام کدھر رہتا ہے؟ زمین پہ ہے نا. زمین بھسم ہو جائے اگر ایک لحظے کے لیے قدم اٹھا لے تو. روایت ہے صحیح سند، اگر حجت اٹھ جائے تو یہ زمین ختم ہو جائے. اس نے کہا آپ کا امام زمین کا رہائشی، ہمارا عیسیٰ فلک نشین. اور جو فرق آسمان اور زمین میں ہے وہی فرق عیسیٰ اور تمہارے امام کے درمیان. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی جو جائیدادوں پہ فیصلہ کریں اسے عیسائی کہتے ہیں. جو جگہ دیکھ کے فضیلت بانٹے وہ مسلمان نہیں ہوتا. وہ قبلہ بڑے حاضر دماغ تھے. انہوں نے کہا چلو یہی صحیح، تم کبھی بازار سے سبزی خریدنے گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، آج تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے نا. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں، پہلے ہوا کرتے تھے ترازو جو تکڑی بولتے ہیں آپ اپنی زبان میں.
اس میں یوں پکڑا کرتے تھے، اوپر سے 2 اس کے پلڑے ہوتے تھے، دونوں ادھر چیز رکھی، ادھر وزن رکھا اور اسے تولا جاتا تھا۔ ادھر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کبھی سبزی لینے گیا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہاں پہ وزن ہو ادھر بھی وزن ہو تو کون سا پلڑا جھکتا ہے، کون سا پلڑا اٹھتا ہے؟ اس نے کہا جو جھک جائے وہ وزنی، جو اٹھ جائے وہ ہلکا۔ قبلہ کہنے لگے بس اللہ نے فضیلت کا ترازو لگایا، ایک طرف بطول کا بیٹا، ایک طرف مریم کا بیٹا، جو عزت میں وزنی تھا وہ زمین پہ رہ گیا۔ میرے مولا کے آنے پہ امت کے لیے فخر کا مقام ہوگا۔ پھر بھی درود کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بس سامعین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ گئی اللہ نے بھیجا، یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بھیجا، یہ بھی سمجھ میں آ گئی وہ کس میں سے بچا ہوا ہے۔ اب ایک سوال رہ گیا، وہ کرنے کیا آ رہا ہے؟ ایتھے کا مکھا ہو ایسے یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ گناہ مٹانے آ رہا ہے، وہ ظلم ناانصافی ختم کرنے آ رہا ہے، اور جس کو اس کے دیدار کا جتنا شوق ہوگا وہ اس کے آنے سے پہلے اتنا ہی تیار ہوگا۔ اور تیاری یعنی وہ کرو کہ جو وہ کرنے آ رہا ہے۔ اب ایک جملہ اور لیتے جائیے۔ ایک بچے نے سوال کیا مولانا سے، قبلہ یہ بتائیے کہ حضرت امام ہر زمانے میں ظلم رہا ہے، بھئی جو ظلم مولا علی کے دور میں ہوا وہ کم تھا کیا؟ یا جو مولا حسین کے دور میں ہوا کم تھا کیا؟ ہر دور میں امام رہا ہے، غائب نہیں ہوا، آخر ہمارے ہی امام غائب کیوں ہے؟ سوال تو واقعی انہوں نے کہا مثال دیتے ہیں آپ کی خدمت میں، مثال سنیے گا، پورا مقصد غیبت واضح ہو جائے گا اور فلسفہ ظہور بھی واضح ہو جائے گا۔ ادھر کا قبلہ یہ آپ کے علاقے میں سٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں؟ کہا جی حضور، پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا شاہراہوں پہ، دیہاتوں کے اندر بھی، اب بھی الحمدللہ ہوتا ہے، لائٹس لگا دی جاتی ہیں، نور لگا دیا جاتا ہے تاکہ چور کو چوری کرنے میں آسانی نہ رہے۔ یہ ویسے ہی نور کی برکت ہوتی ہے، جہاں وہ پھیل جاتا ہے وہاں گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کے ہاں اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے؟ کہا جی مثال یہ ہے کہ ایک گاؤں میں اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، وہاں پہ چوری چکاری مشکلات زیادہ تھیں، وہاں کے شرفاء اکٹھے ہو کر بلدیہ کو خط لکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک کھمبا لگا دیں، اپنی زبان میں بولوں تو کھمبا لا دو۔ انہوں نے لگا دیا، لائٹ چل گئی، کچھ حالات اچھے ہوئے، اس گاؤں کے شرارتی بچے اکٹھے ہوئے، بچے بھی نت نئے کھیل نکالتے ہیں نا جی، انہوں نے لائٹ کو پتھر مارنے کی پریکٹس شروع کی، جس کا پتھر لگ گیا وہ جیت گیا، پتھر لگ گیا، لائٹ ٹوٹ گئی، پھر دوبارہ بلدیہ والوں کو بلایا، لائٹ لگائی گئی، 2 بار 3 بار، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بلدیہ والوں کے پاس جائیں، اس سے پہلے ان کا خط آ گیا، انہوں نے کہا ہم اب لائٹ ٹھیک نہیں کریں گے، تم پہلے اپنے بچوں کو ٹھیک کرو۔ ان کو پتہ ہو کہ نور کے ساتھ رہنا کیسے ہے، انہیں سکھاؤ تو پھر نور بھیج دیں گے۔ اللہ نے بھی مصطفیٰ سے عسکری تک روشنیاں لگائیں پر لوگوں نے بجھا دی، اللہ نے 12واں نور چھپا دیا، پہلے ماحول ٹھیک کرو پھر اسے بھیجوں گا۔ اور اگر اپنے وقت کے امام کے لیے قوم تیار نہ ہو تو زینب کو بازار آنا پڑتا ہے۔
کیوں نوبت آئی علی کی بیٹیوں کو کہ وہ خطبے دیں شرابیوں کے بازاروں میں؟ اس لیے کہ کوئی مرد نہیں تھا حسین کی حمایت کے لیے۔ اس لیے عزاداری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا تیار کرو پھر دوبارہ زینب جیسی مشکل نہ آن پڑے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج مجھے رقیہ کی جوڑی کا مسائل پڑھنا ہے۔ دو بیبیوں کا بڑا احسان ہے حسین پہ، ایک بطول کی بیٹی زینب کا، نسل نہیں بچی، اپنی ساری نسل بھائی پہ قربان کر دی۔ رقیہ، زینب تو بطول کی جھولی کی پلی ہوئی تھی، رقیہ تو بطول کی بیٹی نہیں تھی۔ میرا سلام ہو مسلم کی زوجہ پر، دو بیٹے مسیب میں مارے گئے، عاتقہ بیٹی 11 محرم گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچلی گئی۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا، تصور کرو بیٹی گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچلی گئی۔ دوسری بیٹی سکینہ کے ساتھ شام میں دفن ہو گئی۔ کچھ بچے، 4 بیٹے لکھے ہیں جناب رقیہ کے، کچھ بیٹے کربلا سے شام کے رستے میں گھوڑوں سے نیچے گر کے مر گئے۔ جھولی خالی تھی جب کوفہ آئی نا یہ بیوی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں والی مائیں بیٹھی ہیں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں، اپنا سینہ تھام کے یہ مصائب سننا۔ بچے چھوٹے ہو نا تو خصوصاً چھوٹے بیٹے کا ماؤں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ چھوٹا بیٹا بڑا بھی ہو جائے نا، ماں بڑا لاڈ کرتی ہے، کوشش کرتی ہے اس بچے کے بٹن خود بند کرے، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ رقیہ نے مسلم کے ساتھ جوڑی بھیج تو دی، لیکن رہ رہ کے کہتی تھی پتہ نہیں میرا ابراہیم کھاتا کیسے ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، تکلف نہیں کریں گے آپ، رونے حسین کو آئے ہیں تو حسین کے محسنوں کا ماتم ہے۔ اصغر سے چھوٹی نہیں ہے قربانی رقیہ کے بیٹوں کی۔ نہیں معلوم میرا محمد کیسے کھانا کھاتا ہوگا۔ عزادار و قیدی کر لیے گئے بچے، یا ایک دروغہ، میں مضمون ذرا مختصر پڑھوں گا۔ دروغہ نے تعارف کروایا، اس نے چھوڑ دیا بچوں کو۔ بچے کوفہ کی اجنبی شہر میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف، نہ راستہ محمد کو پتہ تھا نہ پتہ ابراہیم کو تھا۔ ایک خرابے میں دونوں بچے سہم کے ڈر گئے۔ یا تھوڑی دیر بعد چھوٹا بولا بھیا بڑی پیاس لگ رہی ہے، کہیں سے پانی مل سکتا ہے؟ دونوں بچے رات کی تاریکی میں چلتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے۔ یا سوچو نہ صحیح، مسلمانوں کے بھرے شہر میں کوئی اتنا انسان بھی نہیں تھا کہ بچوں کو چھوٹا سمجھ کے صحیح۔ اجرکم علی اللہ، لوگ تو دشمنوں کے بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم رات کو سفر کرتے کرتے ایک ندی کے کنارے پہ آ گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک درخت ہے، وہاں سے پانی پیا۔ اب دیکھا کہ صبح ہونے کو ہے، دونوں بچے اس درخت پہ چھپ کے بیٹھ گئے، رات ہوگی تو ہم سفر کریں گے۔ عزاداروں، مضمون آپ کے ذہنوں میں ہے۔ ایک مومنہ کا گزر ہوا، ندی میں پانی بھرنے آئی، اس نے دیکھا 2 چاند عکس نظر آ رہے۔ میں جملہ کہوں گا، اجنبی بی بی کو جو چاند لگ رہے ہوں، اللہ جانے رقیہ کو کیا لگتے۔ 2 چاندوں کا عکس دیکھا، اوپر دیکھا 2 درخت میں سہمے ہوئے بچے بیٹھے۔ دونوں سے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ شیخ صدوق نے یہ فقرہ لکھا ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ رکھ دیا بچے کے منہ، کبھی بھی ہمارا تعارف کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اتنے سہمے ہوئے تھے رقیہ کے شہزادے، کبھی بھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ یا ایک مرتبہ مومنہ نے کہا میں علی کی ماننے والے، نانا کا نام سنا، دونوں بچے تیزی سے نیچے آئے، کہا تو ہماری ماں سے بچھڑے ہوئے کئی مہینے ہو گئے، ہمیں کسی نے پیار نہیں کیا۔ یہ بی بی آ گئی، دونوں شہزادوں کو لے چلی، گھر میں دونوں کو پیار کیا، دونوں کو کھانا کھلایا، ساتھ میں یہ کہتی جاتی تھی کل قیامت کے دن دادی زہرا سے کہنا میری شفاعت کریں۔ رو کے بڑا کہتا تھا میں ماموں عباس سے بھی سفارش کراؤں۔
अजरकुम अल्लाह, तकल्लुफ़ नहीं करेंगे अज़ादारान मज़लूम करबला। चेहरा छुपा के रोना तो क्या रोना हुसैन के बच्चों को, या रोने वालों इसने बड़ी आहो भगत बड़ी खिदमत की। इसका कमीना शोहर लईन दरिंदा हारिस था जो बच्चों की तलाश में सारा शहर वीरान फिरता रहा, चूँकि 5000 दिरहम का इनाम रखा था। अज़ादारो ये कमीना रात में आया और आके कहने लगा दुआ कर अगर मुझे मुस्लिम के बच्चे मिल जाएं 5000 दिनार मिलेंगे। ये बीबी कहती है हया कर, तुझे शर्म नहीं आती क्या बच्चों से कोई दुश्मनी होती है? बच्चे तो प्यार करने के लिए हो। अज़ादारो ये सो गया या एक मर्तबा बच्चों ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा नाना अली आए हैं। ये रिवायत भी दमातु साकिबा की है। अली के सर पे इमामा नहीं है। अली कहते हैं मेरे बच्चों आओ तुम्हारा नाना इंतज़ार कर रहा। बड़े ने ख्वाब देखा, तड़प के उठाया, इब्राहीम हमारी आज आखिरी रात है। सारी जिंदगी इस उम्मीद पे गुजारी कि माँ मिलेगी। अब पता चल गया हमारी आखिरत। एकदम छोटे की चीखें बुलंद हुई। ये कमीना बिफरे हुए हाथी की तरह कमरे से निकला। नन्हे बच्चों वालों ज़रा तसव्वुर में अपने बच्चों के चेहरे लाना। आज़ादारान मज़लूम करबला ये कमीना दाखिल हुआ, इसने चराग जलाने की ज़हमत नहीं की, चारों तरफ हाथ मारने लगा। या मबादा इसका एक हाथ इब्राहीम के बालों में, दूसरा मोहम्मद के बालों में, ये दोनों को घसीटता हुआ लाया। मैं जुमला पढ़ गया, आप सुन गए। रुकैया का दिल हिल गया होगा। आके बच्चों को बांधा, कभी इधर तमाचे मारता था, कभी इधर जुल्म करता था। मुझ में भी ताकत नहीं रही, आप भी थक गई है। जुमला सुनना अज़ादारो। या ये कमीना सुबह होते ही ले चला, नहर के किनारे लाया, या कहने लगा दोनों कुर्ते उतारो। रोने वालों दोनों ने कुर्ते उतारना शुरू किए। छोटे से कमीज उतरती नहीं। हमारी कमीज़ों पे बटन होते हैं ना, उस दौर में दुगमे हुआ करते थे। रोने लगा छोटा, कहने लगा भैया मेरी कमीज तो माँ उतारती थी, मेरी मदद करो। अज़ादारो दोनों ने कमीज़ें उतारी। इस कमीने ने तलवार निकाली। ये तसव्वुर कीजिएगा, लोग पूछते हैं शिया क्यों रोते हैं, क्या किसी के बच्चों पे ये जुल्म किया जाता है? अज़ादारो या उसने तलवार छोटे की गर्दन पे रखी, बड़ा बढ़ के कहता है मुझे माँ ने सिखाया था छोटा भाई बेटों जैसा होता, मेरी आंखों के सामने ये जुल्म न कर। बस अज़ादारो उसने तलवार बड़े की गर्दन पर रखी। छोटा तड़प के कहने लगा ये मेरे बाप जैसा है। या दोनों शहजादों ने बगलगीर हुए। इस लईन ने तलवार का बहा, लाशें नहर में फेंके, ये सर लेकर आया। बस मैंने ज़हमत तमाम कर दी, जो होना था वो हो गया। जब उजड़ के कैदियों का काफिला कूफा आया, रुकैया की नजर मुस्लिम के कटे सर पे पड़ी। सब बीबियां आगे जा रही, रुकैया ने रुक के कयामत का फिक्रा कहा, मुस्लिम जो तेरे साथ हुआ मैं देख रही हूं, जो मेरे साथ हो गया तू देख ले। मुस्लिम इतना बता, मैंने 2 बच्चे तुझे दिए, मेरा कहां गया मोहम्मद, मेरा इब्राहीम कहां गया? आवाज आई रुकैया हुसैन को कुर्बान। इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। माबूद दौलत मारिफत इमाम से हमें माला